خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد اللہ اخوانا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہم کو معاشرتی زندگی گزارنے کے اصول سکھائے ہیں۔ معاشرتی زندگی کیا ہوتی ہے؟ میاں بیوی، بھائی بھائی، بھائی بہن، باپ بیٹا، ماں باپ، عزیز رشتہ دار، پڑوسی، دوست، ساتھ والے، ان سب کا مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے۔ ان کے بیچ میں ہم کو کیسے رہنا ہے؟ قرآن نے ہم کو وہ زندگی سکھائی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، یاروں دوستوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، دور اور قریب کے رشتہ داروں کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ، جان پہچان والوں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ ہم کو زندگی کیسے گزارنی ہے، قرآن نے اس کی ہمیں تعلیم دی۔ اور قرآن یہ ساری باتیں ہم کو اس لیے بتاتا ہے کہ قرآن ہماری زندگی کے ہر پہلو پر ہماری رہبری اور رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے۔ آج دنیا میں جتنے اختلافات ہیں، چاہے وہ خاندانی ہوں اور چاہے وہ محلے والوں کے ہوں اور چاہے وہ گھریلو ہوں اور چاہے وہ میاں بیوی کے ہوں، جتنے بھی اختلافات اور انتشار اور لڑائی اور جھگڑے ہیں، وہ سب اس وجہ سے ہیں کہ ہماری معاشرتی زندگی ان اصولوں پر نہیں ہے جو اصول قرآن نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیے ہیں۔ اگر میری اور آپ کی زندگی ان اصولوں پر آ جائے جو قرآن نے دیے اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، تو ہمارا معاشرہ ایک صالح معاشرہ بن جائے، خوبصورت معاشرہ بن جائے، جہاں چین ہو، سکون ہو، امن ہو، پیار ہو، محبتیں ہوں، ایسا معاشرہ بن جائے، جہاں دھوکہ نہ ہو، جہاں زیادتیاں نہ ہوں، جہاں ناانصافیاں نہ ہوں۔ اور جب کوئی معاشرہ ظلم سے، زیادتی سے، ناانصافیوں سے، دھوکے سے، جھوٹ سے، فریب سے، مکاریوں سے، حسد سے، ان سب چیزوں سے جب کوئی معاشرہ پاک ہو جاتا ہے تو وہ معاشرہ خوبصورت معاشرہ بن جاتا ہے۔ وہ معاشرہ زندگیوں کے اندر چین و سکون لانے والا معاشرہ بن جاتا ہے۔
چنانچہ قرآن نے ہم کو وہ معاشرہ بنانے کے لیے کچھ اصول بتائے ہیں کہ یہ معاشرہ کیسے بنے گا. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والوں دوسروں کے بارے میں بہت زیادہ سوچا مت کرو. دوسروں کے بارے میں بہت زیادہ سوچا مت کرو، کیونکہ یہ سوچ جو ہوتی ہے وہ پہلے صرف سوچ ہوتی ہے اور پھر سوچ کے بعد یہ اس آدمی کی طرف سے غلط خیالات پیدا کر دیتی ہے، جس کو بدگمانی کہتے ہیں. سوچ کو گمان کہتے ہیں اور غلط خیالات اس سوچ کے مطابق ذہن میں بن جائیں بیٹھ جائیں یہ بدگمانی کہلاتی ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان والوں سوچنے سے بھی بچو، کیونکہ جب سوچو گے تو اگلا قدم اٹھنے کا خطرہ ہے. اور یہ جو سوچ ہوتی ہے وہ ہمیشہ پہلے مثبت پازیٹیو شروع ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ غلط خیالوں میں بدل جاتی ہے، جس کو بدگمانی کہتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض سوچ جو ہیں وہ گناہ ہوتی ہیں. کیوں کہ وہ سوچ غلط ہو گئی، خیال جو ہے وہ غلط ہو گیا، جس کی وجہ سے پھر اور آگے کے مرحلے پیدا ہوتے چلے جاتے. تو تم جن لوگوں کے درمیان میں رہ رہے ہو، بھائیوں کے درمیان میں، محلے والوں کے درمیان میں، رشتہ داروں کے درمیان میں، ماں باپ کے درمیان میں، یاروں دوستوں کے درمیان میں، ان سب کے درمیان تم کسی دوسرے کے متعلق مت سوچو، اپنے بارے میں سوچو، آخرت کے بارے میں سوچو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بارے میں سوچو. کیونکہ اپنی اور پھر سوچنے کی اجازت دی گئی اپنے ماتحتوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں سوچو، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے بارے میں سوچو جو تمہارے ماتحت ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک آدمی کسی نہ کسی سطح پر ذمہ دار ہے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، اور جو ذمہ دار ہے اس ذمہ دار سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے ان کو کس رخ پر ڈالا. گویا باپ سے سوال ہوگا کہ اولاد کو کس رخ پر ڈالا، بڑے بھائی سے سوال ہوگا کہ چھوٹے بھائی بہنوں کو کس رخ پر ڈالا، مالک سے سوال ہوگا کہ نوکروں کو کس رخ پر ڈالا، جماعت کے امیر سے سوال ہوگا کہ جماعت کے ساتھیوں کو تم نے کس رخ پر ڈالا، سوچ کیا بنائی. اس لیے فرمایا کہ تم دوسروں کے بارے میں مت سوچو، وہ کیا کر رہا ہوگا، اس کے پاس یہ کہاں سے آ گیا، اس کے پاس وہ کہاں سے آ گیا، یہ اتنا آگے کیسے پہنچ گیا، لوگ اس کو سلام کیوں کرنے لگے، لوگ اس سے مصافحہ کیوں کرنے لگے، لوگ اس کی بات کیوں سننے لگے. کیوں کہ لوگوں کے بارے میں سوال ہم سے نہیں ہوگا، لوگوں کے بارے میں سوال ہم سے نہیں ہوگا، ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا. اچھا، جب آدمی سوچنا شروع کرتا ہے تو پھر سامنے والے کی غلطیاں نظر آتی ہیں، جس کے بارے میں بھی سوچو گے اس کی زندگی میں غور کرنا شروع کر دو. ظاہر بات ہے کہ ہر انسان کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر کمزوری غلطی ہے، اور یہ فطری ہے، کوئی بھی انسان کامل نہیں ہے.
فرمایا الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ ہم نے انسان کو تیار ہی بھول اور غلطی سے کیا ہے. تو غلطی اور خطا یہ تو ہر انسان کے اندر موجود ہوگی، اور تم جس کے بارے میں سوچنا شروع کرو گے اس کی غلطیاں سامنے آ جائیں گی. ایک آدمی کے بارے میں تم سوچتے صاحب یہ صبح سے شام تک کیا کیا کرتے ہیں، اچھا یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہاں جاتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اوہو یہ کام غلط کرتے ہیں. اسی میں اس کی ایک غلط بات پر نگاہ پہنچ جائے گی. اچھا اب غلطی پر نگاہ پہنچ گئی تو پھر دو کام ہوں گے. اگر ہم مخلص ہیں اور اللہ کا ڈر ہے تو پھر ہم یہ چاہیں گے کہ اس آدمی کی یہ غلطی دور ہو جائے. اور اگر ہم مخلص نہیں ہیں اور ہمارے اندر کہیں اس کے لیے غلط سوچ بن گئی ہے کہ اس کو گرانا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے، اس کو بدنام کرنا ہے، تو وہ جس غلطی پر ہماری نگاہ گئی تھی ہم اس کو لوگوں سے بیان کرتے پھریں گے. اسی وجہ سے ایک اللہ والے نے فرمایا کہ ہماری غلطی ہم سے کہو، ہماری غلطی ہم سے کہو، اس غلطی کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے، دوسرے کو نہیں. ہماری غلطی ہم سے کہو، اس غلطی کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے، دوسرے کو نہیں. ہماری غلطی ہم سے کہو گے تو نصیحت بنے گی، اور ہماری غلطی دوسرے سے کہو گے تو غیبت بنے گی. ہماری غلطی پر ہم کو نصیحت کرو گے تو ثواب ملے گا، اور ہماری نصیحت پر دوسرے سے کہو گے تو عذاب ملے گا. تو قرآن بالکل شروع سے بریک لگاتا ہے کہ جی تم سوچو ہی مت. جب سوچو گے تب یہ سارے مرحلے آئیں گے، تو سوچو ہی مت، کسی کے بارے میں مت سوچو. اجتنبوا من الظن، اپنے کو اس گمان اور سوچ سے بچاؤ. ہو سکتا ہے کہ سوچ اچھی بھی ہو. قرآن نے جو اگلا لفظ کہا ہے نا بعض الظن اثم، کہ کچھ سوچ اچھی ہوں گی اور کچھ سوچ غلط ہوں گی. اچھا چونکہ شیطان میری تمہاری بربادی چاہتا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، تو ہم کو اچھی سوچ پر قائم نہیں رہنے دے گا. ہماری پٹری فوراً بدلے گا اور غلط سوچ پر لے جائے گا. نتیجے میں کیا ہوگا کہ بدگمانی پیدا ہو جائے گی. پھر بدگمانی اور آگے لے جائے گی. اب یہ جس سے بدگمان ہوا اس کی ٹوہ میں لگے گا کہ اس کے پاس یہ گاڑی کہاں سے آئی. کسی آدمی کو سفید کپڑوں میں دیکھا اور گاڑی میں دیکھا، ارے یار جتنا ہم کماتے ہیں اتنا یہ کماتے ہیں، کاروبار ہمارا اور ان کا ایک جیسا ہے، نوکری ہماری اور ان کی ایک جیسی ہے، ان کے پاس گاڑی کیسے آ گئی. یہ سوچا، فوراً اب ٹریک بدلا. ضرور کوئی 2 نمبر کا کام کرتے ہوں گے، 2 نمبر کی آمدنی ہوگی کوئی، ورنہ گاڑی آ ہی نہیں سکتی تھی. اب یہ جو سوچ آئی نا کہ بھئی 2 نمبر کا کام کرتے ہوں گے، 2 نمبر کی آمدنی ہوگی، ابھی تو ہے ہوگی، اب اس کو یقین میں بدلنا ہے کہ ہے، 2 نمبر کی ہوگی نہیں ہے. تو اب یہ ہے کرنے کے لیے یہ اس کی ٹوہ میں لگے گا. اور ٹوہ میں کیسے لگے گا؟ پہلے تو خود معلوم کرے گا، یار یہ آفس میں کس سے ملتے ہیں، ان کے پاس کون سا پٹل ہے، کس طرح کے لوگ ان کے پاس آتے ہیں. پھر جب
اس سب سے کام نہیں چلے گا تو پھر اس کے ساتھیوں سے کہے گا، اس کے کاروبار کے ساتھی، اس کے آفس کے ساتھی، ان سے کہے گا ارے یار ذرا پتہ لگاؤ اس کی 2 نمبر کی آمدنی کہاں سے ہو رہی ہے، یہ پتہ لگاؤ۔ اس کو قرآن نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگو، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیوں؟ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وہ اگر حرام کے راستے سے کما رہا ہے تو وہ اس کا جواب اللہ کے ہاں دے گا، ہم سے اس کا سوال نہیں ہوگا۔ اچھا اب جب یہ اس کی ٹوہ میں لگ گیا تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ پتا چلے گا، اب وہ سچ پتا چلے یا جھوٹ پتا چلے۔ تو جیسے ہی اس کو پتا چلے گا پھر یہ محلے میں ملنے جلنے والوں میں ساتھ بیٹھنے والوں میں اس کو بیان کرے گا، ارے میں نے سب پتا لگا لیا، میں نے سب پتا لگا لیا، امریکہ سے آ رہا ہے، میں نے سب پتا لگا لیا، سرکار پیسہ دے رہی ہے ان کو اس کام کے لیے۔ اب کیا ہوا کہ اب یہ تیسرا قدم ہو گیا جو قرآن نے منع کیا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ دیکھو غیبت مت کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ سوچ غلط خیال میں بدلے گی، غلط خیال جاسوسی میں بدلے گا، جاسوسی غیبت میں بدلے گی، اور یہ غیبت اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ آخرت تو اس طرح تباہ ہوگی کہ جو کچھ اعمال کرے گا یہ سب اعمال اس کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو جائیں گے، اور دنیا اس طرح تباہ و برباد ہوگی کہ جب یہ آدمی کسی سے بدگمان ہو جائے گا تو اب یہ تو طے شدہ بات ہے کہ نہ یہ اس سے سچی محبت کر سکتا ہے اور نہ وہ اس سے سچی محبت کرے گا۔ یہ فطری نظام ہے کہ اگر میں آپ کی طرف سے میرا دل میلا ہے تو آپ کے دل میں میری سچی محبت نہیں آ سکتی، میرے لیے اچھے جذبات، اچھے خیالات، اچھی سوچ آپ کے دل میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ مجھ سے بدگمان ہیں، آپ کا دل میری طرف سے گندا ہے، تو پھر آپ کے دل میں میرے لیے محبت کے اور اچھائی کے اور وقت پر کام آنے کے جذبات پیدا ہو ہی نہیں سکتے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر بھائی بھائی میں نفرتیں ہو جائیں گی، شک کی دیواریں کھڑی ہو جائیں گی۔ آج پورے معاشرے پہ اگر آپ نگاہ ڈالیے تو سارا کا سارا فتنہ اسی بات کا ہے۔ سارا کا سارا فتنہ صرف اسی بات کا ہے، اس کے پاس یہ کیسے آ گیا، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، یہ اتنا آگے کیسے بڑھ گیا، میں کیوں نہیں بڑھ پایا۔ بس اسی پر پھر ساری عمارت بنتی چلی جاتی ہے، اور پھر محبتیں نفرتوں میں، دوستیاں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں۔ معاشرے کو اگر اچھا بنانا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کہ اپنی سوچ اچھی بنا لو۔ ہر فرد، مرد بھی، عورت بھی، بڑا بھی، چھوٹا بھی، پڑوسی بھی، رشتہ دار بھی، سب اپنی سوچ اچھی بنا کر رہیں تو معاشرہ خود بخود اچھا بن جائے گا، اور اگر سوچ خراب ہوئی تو پھر مزید خرابیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی، اور پھر یہ خرابیاں کہاں تک جائیں گی؟ پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیں گی۔ یعنی معاشرہ ایسا بن جائے گا کہ ایک آدمی دوسرے پر اعتماد کر ہی نہیں سکے گا۔ اور آج دیکھ لو آپ، باہر والا تو دور کی بات، سگے بھائیوں پر اعتماد نہیں ہے۔
سگے بھائیوں پر اعتماد نہیں ہے، پتہ نہیں کل کیا ہو جائے۔ باپ کو بیٹے پر اعتماد نہیں ہے۔ ایک صاحب بڑی جائیداد ان کے پاس اور بہت قیمتی جائیداد، ان کی 2 بیویاں اور 3 بچے، ایک بیوی سے 1 بچہ اور ایک بیوی سے 2 بچے۔ ہمارا تعلق تھا ان سے، بیمار ہوئے وہ، ہم نے ان سے کہا کہ آپ اپنی اس جائیداد کو اپنے سامنے اپنی اولادوں کے درمیان تقسیم کر دو، ورنہ آپ کے بعد بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ مجھ کو الٹا سمجھانے لگے۔ 2-2.5 گھنٹے میں نے انہیں سمجھایا اور شریعت اور قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھایا۔ جب ساری باتیں میں نے کہہ دیں اور ان کے پاس جب کچھ کوئی جواب نہیں تھا تو انہوں نے آخری جواب مجھ کو یہ دیا کہ اگر میں نے یہ سب آج اپنی اولاد کے نام کر دیا تو کہیں کل یہ اولاد مجھے گھر سے نکال کر باہر نہ کھڑی کر دے۔ ایک تو جواب یہ دیا، دوسرا جواب یہ دیا کہ میرے ابا نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے انتقال کے شاید 1 یا 1.5 سال کے اندر بھائیوں میں مقدمے شروع ہو گئے، مکان میں دیوار کھڑی ہو گئی، دروازے سیمنٹ لگا کر بند کر دیے گئے، آنے جانے کے راستے الگ الگ ہو گئے، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا گوارا نہیں رہ گئیں۔ تو باپ کو اولاد پر اعتماد نہیں، اور یہ سارا کا سارا نقصان صرف اسی بات کا ہے کہ سوچ بگڑی، نیت بگڑی۔ ہر آدمی اس سوچ کے ساتھ جینے لگا کہ مجھ کو میرا حق ملنا چاہیے۔ ہر آدمی اس سوچ کے ساتھ جینے لگا کہ مجھ کو میرا حق ملنا چاہیے، اور یہ اس کے ذہن سے نکل گیا کہ مجھے بھی کسی کا حق ادا کرنا چاہیے۔ تو اب کسی کے ذہن میں حق ادا کرنے کی سوچ ہے ہی نہیں، سب اپنے حق کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب ہر ایک اپنے حق کی فکر میں لگ جائے گا اور حق ادا کرنے کی سوچ نہیں ہوگی تو اختلاف ہوگا۔ میاں بیوی کی لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ بیوی یہ کہتی ہے کہ شوہر میرا حق ادا نہیں کر رہا، اور شوہر یہ کہتا ہے کہ بیوی میرا حق ادا نہیں کر رہی۔ اگر دونوں یہ سوچ لیں کہ مجھے اپنا حق نہیں چاہیے لیکن ہاں میرے ذمے جو حق ہے وہ میں ادا کروں گا، بیوی بھی یہ سوچ لے اور شوہر بھی یہ سوچ لے، اب بتاؤ کس بات کا جھگڑا ہے؟ پھر معاشرہ جو بگڑتا ہے اس کے بگڑنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض اصول ہم نے اپنے طور سے بنا رکھے ہیں، جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے گھر ہونے کی دلیل ہے، حالانکہ قرآن اور سنت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دی جاتی ہے کہ جی جھاڑو جب تک بندھی رہے گی تو مضبوط رہے گی اور کھل گئی تو بکھر جائے گی، عام مسئلہ ہے یہ۔ اور اس بنیاد پر جو اچھے گھرانے ہوتے ہیں ان کے ہاں سوچ یہ ہوتی ہے کہ سب ایک جگہ رہیں، سب بھائی، سب بھاوجیں، سب بہن، مطلب ماں باپ، سب فیملی پوری جوائنٹ فیملی رہے، ایک فیملی رہے۔ حالانکہ شریعت میں، قرآن میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ فیملی جوائنٹ رہے، ہاں یہ ضرور ملتا ہے کہ دل جوائنٹ رہیں، دل جوائنٹ رہیں، فیملی جوائنٹ رہے یہ نہیں ملتا۔ آپ سوچو
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے پالا ہے شروع سے لے کے آخر تک۔ حضرت فاطمہ کو جو سامان دیا گیا وہ اسی وجہ سے دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضرت فاطمہ کے باپ تھے ایسے ہی حضرت علی کے بھی ذمہ دار اور سرپرست تھے۔ اب جب علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ رہے تھے، ان کے وہ سرپرست تھے، ان کے حرج خرچے کے وہ ذمہ دار تھے، تو فاطمہ کا نکاح کر کے علی کو گھر دامادو بنانا چاہیے تھا، لیکن نکاح کیا تو علی اور فاطمہ کو الگ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپس میں میل و محبت رکھنے والا اور ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو 11 کی 11 ایک ساتھ رہنے کے لیے ہر حال میں تیار ہوتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو الگ الگ گھروں میں رکھا۔ اور جوائنٹ فیملی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں مقصود ہوتی تو پھر جیسے ماں کا حق بتایا، جیسے باپ کا حق بتایا، جیسے بیوی کا حق بتایا، جیسے اولاد کا حق بتایا، جیسے بھائی کا حق بتایا، جیسے بہنوں کا حق بتایا، ایسے ہی پھر ساس کا بھی حق بتایا جاتا، سسر کا بھی حق بتایا جاتا، دیور کا بھی حق بتایا جاتا، دیورانی کا بھی حق بتایا جاتا، جیٹھ کا بھی حق بتایا جاتا، جٹھانی کا بھی حق بتایا جاتا، سالے کا بھی حق بتایا جاتا، سالی کا بھی حق بتایا جاتا۔ شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں ان سب کے کہیں کوئی حقوق نہیں بتایا گیا کہ جس تمہارے ذمے ان کے بھی حق ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نکاح کے بعد میاں اور بیوی کو آزادانہ زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے۔ ہاں، اب حکم دیا، مرد سے یہ کہا کہ تمہارے ذمے اپنے ماں باپ کی خدمت ہے، اور پھر اس کے اجر بتائے کہ ماں کی خدمت پر کیا ملے گا، باپ کی خدمت پر کیا ملے گا، اور اس کے فائدے کیا ہوں گے، اور اس کے نہ کرنے پر نقصانات کیا کیا ہوں گے، یہ سب بتایا۔ بیوی سے یوں کہا کہ تمہارے ذمے اب ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ شوہر کی بات کا ماننا ہے، یہ بیوی سے بتایا۔ ہاں، اب پھر یوں کہا کہ اب یہ تمہارے اخلاق کی خوبصورتی ہے کہ تم اپنی بیوی کو اپنے اخلاق سے ایسا اپنا گرویدہ بنا لو کہ وہ تمہارے لوگوں کو اپنا سمجھ کر ان کی خدمت کرنا اپنی سعادت سمجھے۔ حق نہیں ہے اس کا، حق نہیں ہے اس کا کہ وہ تمہاری ماں کی خدمت کرے، حق نہیں ہے اس کا کہ وہ تمہارے باپ کی خدمت کرے، یہ حق تو میرا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں۔ وہ کر دے تو اس کا احسان ہے، وہ کر دے تو اس کا احسان ہے۔ اب وہ کیسے کرے گی، اس کے لیے ترغیب دی گئی۔ ایک موٹی سی بات دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی صبح کسی بیمار کی عیادت کے لیے گھر سے نکلے، بیمار کی عیادت کرے گا تو کیا کرے گا؟ جائے گا، سلام کرے گا، مصافحہ کرے گا، خیریت پوچھے گا، دعا پڑھے گا، چلا آئے گا۔ اتنا کام کرے گا تو فرمایا کہ 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ کس عمل پر؟ بیمار سے اس کا حال پوچھ لینے پر، بیمار سے مصافحہ کر لینے پر صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے دعا کریں گے۔ اب یہ بتاؤ کہ جو خدمت کرے گا وہ جب حال پوچھنے پر اتنا مل رہا ہے تو خدمت پر کتنا ملے گا؟ نہلانے دھلانے پر کتنا ملے گا؟ کھلانے پلانے پر کتنا ملے گا؟
پیشاب پاخانہ صاف کرنے پر کتنا ملے گا؟ کوئی اندازہ ہے؟ صرف حال پوچھنے پر یوں کہہ رہے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعا کریں گے، تو جو کر رہا ہے وہ کہاں پہنچ گیا؟ اب جب تم ذہن سازی کر کے، ترغیب دے کر کے کسی آدمی کو تیار کرو تو کیا وہ اس کام کو بوجھ سمجھے گا؟ وہ اسے اپنی سعادت سمجھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، جنت میں گزر ہوا تو جنت سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ پوچھا کہ قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ قرآن یہاں نہیں دنیا میں پڑھا جا رہا ہے۔ دنیا میں کون پڑھ رہا ہے؟ کہ نعمان ابن بشیر، کہ نعمان ابن بشیر کا قرآن یہاں سنا جا رہا ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ وہ اپنی ماں کا بڑا خدمت گزار ہے۔ اب اللہ کے رسول معراج سے تشریف واپس لائے، نعمان کو بلایا، پوچھا نعمان تم اپنی ماں کی خدمت کیسے کرتے ہو؟ یا رسول اللہ اپنی ماں کے کنگھی میں خود کرتا ہوں، اور اپنی ماں کے لیے روٹی اپنے ہاتھ سے پکاتا ہوں، بیوی سے نہیں کہتا، اور اپنی ماں کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوتا ہوں، بیوی سے نہیں دھلواتا، اور جب میری ماں کے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں تو ان کو ہوا میں لے کر بھاگتا ہوں کہ جلدی سوکھ جائیں اور ماں کو تکلیف نہ ہو۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ اب معاشرے کے افراد اگر اپنی گھریلو زندگی میں یہ رخ اختیار کر لیں تو کیا کسی گھر میں کسی عورت کو اپنے ساس سسر سے شکایت ہو سکتی؟ شکایت اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے شادی کے بعد پہلا سبق اس کو یہ پڑھایا، دیکھو ہماری ماں کو اور ہمارے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے سارے کاموں کا تمہیں خیال رکھنا ہے، ان کے کھانے کا، ان کی چائے کا، ان کے پانی کا، ان کے اس کا، ان کا، یہ سب تمہیں خیال رکھنا ہے۔ میں اس کی اولاد ہو کر نہیں کر پا رہا ہوں، ایک اجنبی سے میں یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ یہ سارے کام انجام دے۔ معاشرے کا بگاڑ اس وجہ سے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے اور اپنے حقوق کے ادا کرنے سے بھاگ رہے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ سامنے والا حق ادا کرے۔ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کام کو انجام دیں، اور پھر ہمارے ان سارے کاموں کے کرنے میں وہ ہماری جتنی مدد کر دے ہم اس پر احسان مانیں، ہم اس کی دلجوئی کریں، اس کی ہمت بڑھائیں کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تمہاری وجہ سے بڑی مجھے آسانی ہے، تم بڑی میری مدد کر دیتی ہو۔ اس کی دلجوئی کرنا، اس کا احسان ماننا کہ میرے اوپر احسان ہے تمہارا ہی، اور میں تمہارے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ آپ یہ چند بول بول کے تو دیکھو۔ پھر ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں باپ اگر اس کی بہو ان کی خدمت کر رہی ہے تو وہ ماں باپ اس بہو کو بے انتہا محبتوں کے ساتھ اور بے انتہا دلجوئی کے ساتھ اپنے گھر میں اس کو رکھیں کہ بیٹا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تمہاری ذمہ داری نہیں تھی، تم اتنا کر دیتی ہو، اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہیں آباد رکھے، اللہ تمہاری تمناؤں سے زیادہ تمہیں دے دے۔ یہ چند جملے ہوتے ہیں جو دلوں کو جیت لیا کرتے ہیں، جو گھر کی زندگیوں کو خوبصورت بنا دیا کرتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے گھروں کو خود جہنم بنا لیا ہے اپنے طعنوں کی وجہ سے، اپنے طنز کی وجہ سے۔ بہو کو تانے، بیٹے کو تانے، بیوی کو تانے، بیوی پر طنز، سسرال والوں پر طنز، جس کے نتیجے میں اچھے خاصے گھر جہنم بن گئے۔
جبکہ ہم اسی گھر کو نہایت خوبصورت بنا سکتے تھے صرف اپنے زبان کے بول سے اور اپنی ذمہ داری کی ادائیگی سے، کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے کہ میرے ذمہ یہ کام ہے، یہ مجھے کرنا ہے۔ معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ سوچ کے بدلنے سے پیدا ہوتا ہے۔ شوہر کی سوچ بن گئی کہ جی گھر میں کام والی آ گئی ہے، اب یہ سوچ برباد کر دے گی۔ ساس سسر کی سوچ بدل گئی، بیٹی تھوڑی ہے، بہو ہے، اور اس کی چھوٹی سی غلطی بھی بہت بڑی ہو گئی، اور اس کا بہت اچھا کام بھی بے حیثیت ہو گیا۔ اور بالکل اس کے برعکس اگر یہی کام میری اولاد کر دے، میری بیٹی کوئی بڑی غلطی کر دے تو وہ بڑی معمولی سی ہے، اور کوئی چھوٹا سا اچھا کام کر دے تو وہ بہت بڑا ہے۔ جب یہ انصاف کے ترازو بدل جاتے ہیں تو پھر گھروں کی زندگیاں جہنم بن جاتی ہیں۔ اس لیے اس قرآن نے سب سے پہلی جو روک لگائی ہے وہ غلط سوچ پر لگائی ہے کہ سوچ مت بدلو، اچھی سوچ بناؤ، کسی کے بارے میں غلط گمان مت لگاؤ۔ آج گھر کے اندر جو فساد شروع ہوتا ہے وہ یہاں سے کہ بہت دیر سے اٹھی، اماں نے کچھ سکھایا ہی نہیں۔ ارے بھائی نیند اس کو آ رہی ہے، آنکھ اس کی نہیں کھل پائی، اور الزام اماں پر، الزام ابا پر، الزام اس کے گھر والوں پر۔ یہی بدگمانی ہے۔ قرآن اسی چیز سے روکتا ہے کہ اپنے معاشرے کو اچھا بنانا چاہتے ہو گھر سے شروع کرو، گھر سے شروع کرو، اپنی سوچ اچھی بناؤ۔ پھر یاروں دوستوں کے بیچ میں بیٹھو، اب وہاں بھی اپنی سوچ اچھی رکھو، کسی سے بدگمان مت ہو۔ کسی کے متعلق اگر کوئی خیال تمہارے دل میں آئے تو براہ راست اس سے معلوم کرو، میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے، یا مجھ سے کسی نے یہ بات کہی ہے، معاملہ کیا ہے، وہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ اور اگر اس بات کو صاحب معاملہ سے نہ کیا، دوسروں سے کرنے لگے تو پھر یہ بہت آگے تک چلی جائے گی اور آپس کی دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی۔ اس لیے فرمایا کہ گمان مت لگاؤ، کیونکہ یہ گمان غلط خیالوں میں اور بدگمانی میں بدل جائیں گے۔ اور جب انسان کسی سے ایک مرتبہ بدگمان ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے وہ سچا اور مخلص نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی جب کسی سے بدگمان ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے سچا اور مخلص نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب آدمی کو مخلص دوست نہیں ملتے، سچے دوست نہیں ملتے، تو یہ اپنا درد کسی سے بیان نہیں کر سکتا، اور پھر اس کا نتیجہ ڈپریشن کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ آج دنیا کا سب سے بڑا اور تعداد کے اعتبار سے اور سب سے زیادہ خطرناک مرض اگر کوئی ہے تو ڈپریشن ہے، جس کا کوئی علاج نہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی حکیم کے پاس، کسی کے پاس ڈپریشن کا علاج نہیں، کیونکہ ڈپریشن تو ہم نے خود پیدا کیا ہے، بد اعتمادی پیدا کر کے، کہ نہ ہم نے کسی پر اعتماد کیا اور نہ کسی کو اپنے اوپر اعتماد کرنے دیا۔ ادھر کی ادھر کر کے، اس کی اس سے کہہ کر کے، زبان پر قابو نہ پا کر کے، دل پر قابو نہ پا کر کے، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم پر
نہ ہم پر کوئی اعتماد کر پا رہا ہے اور نہ ہم کسی پر اعتماد کر پا رہے ہیں۔ آدمی کی زندگی، ہر انسان کی زندگی میں حالات آتے ہیں اور اونچ نیچ آتی ہے۔ یہ اپنے اس حال کو اور اپنی اس اونچ نیچ کو اگر کسی سے کہہ لیتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ کسی سے کہہ نہیں پاتا، یہ ڈر رہا ہے کہ میں نے اس سے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ اور لوگوں سے جا کر کہہ دے، تو وہ پھر اس کو اندر اندر پیتا رہتا ہے، اور جس کے نتیجے میں وہ ڈپریس ہوتا چلا جاتا ہے، نتیجتاً ہوش اس کے باختہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن بالکل ابتدائی طور پر بریک لگاتا ہے، ایسا مت کرو۔ یاروں دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کر خوب ہنسی مذاق کرو، لیکن ایک دوسرے کے بارے میں ڈیپ میں مت چلے جاؤ، اس کی ذاتی زندگی کو مت سوچو، ذاتی زندگی کے بارے میں مت سوچو، وہ جو کر رہا ہے صحیح یا غلط وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ ہاں تم اس کے مخلص ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ یہ نقصان سے بچ جائے، یہ تکلیف سے بچ جائے، دنیا کی یا آخرت کی، اس کو تکلیف سے بچانا مقصود ہے، تو اس کو تنہائی میں وہ اس کی غلطی پر متوجہ کر دو کہ تمہاری اس غلطی سے دنیا کا نقصان یہ ہے اور آخرت کا نقصان یہ ہے، اگر تم مخلص ہو۔ اور ایسی محبت کے ساتھ کہو، یوں سمجھ کر کے کہ یہ آدمی مجھ سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، مجھ سے کہیں زیادہ قیمتی ہے اور مجھ سے کہیں زیادہ اچھا ہے، اس کی یہ کمی اگر دور ہو جائے گی یہ تو بہت آگے چلا جائے گا، بہت آگے چلا جائے گا۔ اس نیت کے ساتھ اس کی اس غلطی پر متوجہ کرنا۔ جب آپ اس نیت کے ساتھ کسی کو اس کی غلطی پر متوجہ کرو گے، تمہارا اس کی غلطی پر متوجہ کرنا اس کے دل میں تمہاری محبت کو اور بڑھا دے گا، اور بڑھا دے گا۔ تجربے کی بات ہے یہ، کیا آپ اگر سامنے والے کی ترقی اور سامنے والے کی کامیابی کو خیال کر کے اس کی غلطی پر اس کو متوجہ کر دیں کہ یہ غلطی اگر اس کی دور ہو گئی تو یہ اور آگے چلا جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا اور ترقی سے مل جائے گی، تو انشاءاللہ ہمارا اس کی غلطی پر متوجہ کرنا اس کے دل میں ہماری محبتوں کو اور بڑھا دے گا۔ آپ غور کرو، کتنے اللہ والوں کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ان کے پاس گئے انہوں نے تھپڑ مار دیا، ان کے پاس گئے انہوں نے دھکا دے دیا، ان کے پاس گئے انہوں نے بھگا دیا، ان کے پاس گئے انہوں نے مصافحہ نہیں کیا، یہ سب ہوا، لیکن وہ جانے والا نہ ان سے ناراض ہوا نہ بدگمان ہوا، بلکہ اور زیادہ اللہ نے اس سے ان کو فیض پہنچا دیا۔ کیوں؟ کہ وہ جس نے، جو اللہ والے تھے جنہوں نے مارا یا مصافحہ نہیں کیا یا دھکا دے دیا یا بھگا دیا، یہ بدگمان نہیں تھے اس سے، ان کے دل میں ان سے کوئی نفرت اور کوئی چڑھ نہیں تھی، بلکہ اس آدمی کا کوئی مرض ان کی نگاہ میں تھا، اور وہ یہ جانتے تھے کہ یہ آدمی ہے بڑا کام کا، اگر یہ مرض اس سے دور ہو جائے گا تو یہ بہت ترقی کر جائے گا، اور اس مرض کو دور کرنے کی دوا یہ ہے، تو وہ علاج ہوتا تھا اور اس کو شفا مل جاتی تھی۔ اب وہ جب آگے بڑھتا تھا تو محبت اور بڑھ جاتی تھی، پھر وہ یہ تمنا کرتا تھا کہ ایک بار اور مار دیں، ایک بار اور غصہ کر دیں، یہ تمنا کرتا تھا۔ تو جب ہم کسی کے لیے مخلص ہوں گے اور مخلص ہو کر اس کی غلطی پر اس کو متوجہ کریں گے، اللہ محبت کو اور بڑھا دے گا۔ ہاں اگر اس کی غلطی پر ہم نے اس کو نیچا دکھانے کے لیے متوجہ کیا،
اس کو ذلیل کرنے کے لیے متوجہ کیا، اس کو گرانے کے لیے متوجہ کیا، تو یاد رکھو کہ اگر کوئی محبت کا جذبہ اس کے دل میں تمہارے لیے ہوگا تو تمہاری اس حرکت پر اللہ اس محبت کو ختم کر کے اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت پیدا کر دیں گے۔ ایک تو یہ نقصان ہوگا، دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ جس غلطی پر تم نے اس کو یہ سوچ کر ٹوکا ہے کہ میں اس غلطی پر اسے ٹوک دوں تو یہ ذلیل ہو جائے گا، میں اس غلطی پر اس کو ٹوک دوں تو یہ لوگوں کی نگاہ سے گر جائے گا، جس غلطی پر تم نے یہ سوچ کر ٹوکا ہے تم کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ تم خود اس غلطی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ہاں، موت نہیں آئے گی جب تک کہ تم خود اس غلطی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس لیے معاشرے کو اچھا بنانا اگر ہے تو ہم کو قرآنی اصول پر آنا پڑے گا کہ ہم اپنی سوچ اچھی بنائیں۔ محلے والوں کے بیچ رہ رہے ہیں، آپ سوچو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا محلے میں آس پڑوس والوں کے ساتھ رہنا سکھایا تھا۔ فرمایا کہ اپنی دیوار میں کیل ٹھوکنے سے پہلے یہ پتہ کر لو کہ تمہارا پڑوسی سو تو نہیں رہا ہے۔ اپنی دیوار میں کیل ٹھوکنے سے پہلے یہ پتہ کر لو کہ تمہارا پڑوسی سو تو نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ تمہاری ٹھک ٹھک سے اس کی نیند کھل جائے اور یہ اس کی تکلیف کا سبب بنے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے پڑوس میں جو رہتا ہے اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانا تمہاری ذمہ داری ہے، اگر وہ ننگا ہے تو اسے کپڑا پہنانا تمہاری ذمہ داری ہے، اس کی بچیوں کی عزت عصمت کی حفاظت اسی طرح تمہارے ذمہ ہے جس طرح تم اپنی بچیوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتے ہو۔ حکم دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی پڑوسی کے اتنے حقوق بتاتے تھے کہ ہم کو تو یہ لگنے لگا کہ میراث میں بھی اس کو حقدار بنا دیں گے۔ یہ کیوں تھا؟ تاکہ معاشرہ اچھا بنے، چین و سکون ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس یہودی نے اپنا مکان بیچنے کے لیے اعلان کروایا۔ گاہک آئے، انہوں نے کہا جی مکان کتنے کا ہے؟ کہنے لگے 2 لاکھ دینار۔ کہنے لگے بھائی جس علاقے میں تم رہتے ہو، جو تمہارے مکان کی کنڈیشن ہے اور جتنے تمہارے مکان کی جگہ ہے، مارکیٹ ریٹ کے اعتبار سے اس مکان کی قیمت 1 لاکھ دینار سے زیادہ نہیں ہے، تم نے اکٹھے 2 لاکھ رکھ دیے۔ کہنے لگا کہ بات بالکل صحیح ہے تمہاری، میرے مکان کی قیمت تو 1 لاکھ دینار ہی ہے، کہ پھر 2 لاکھ کیسے؟ کہ 1 لاکھ دینار میرے مکان کی قیمت اور 1 لاکھ دینار عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت، کہ میں تم کو ایسا پڑوسی دے کر جا رہا ہوں جو تم کو 1 لاکھ دینار میں بھی نہیں ملے گا۔ تو ہم کو ایسا پڑوسی بننا سکھایا گیا۔ اب معاشرے میں اگر ایسے پڑوسی رہتے ہوں تو پھر بتاؤ لڑائی جھگڑے کس بات کے؟ پھر معاشرے میں بگاڑ کس بات کا؟ جب تک معاشرے میں اس طرح کی سوچ موجود تھی تو کوئی پڑوسی ہمارے بچے کو اگر ڈانٹ دیتا، مار دیتا تو ہم اس کا احسان مانتے تھے کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے میرے بچے کو غلط کام سے بچا لیا۔ آج کوئی ہمارے بچے کو ذرا ہاتھ تو لگا دے، ہاتھ لگانا تو دور کی بات، خالی گھور کے دیکھ بھر لے کہ جو تم نے میرے بچے کو آنکھ کیسے دکھائی۔ ہمارے دادا کے ایک مرید تھے، یونس چچا ہم لوگوں نے کہا کرتے تھے، انتقال ہو گیا، یہیں
قریب میں رہتے تھے لوہار گلی میں. تو شروع سے ہمارے دادا سے وہ بیعت تھے, تو کوٹلے محلے میں ہم لوگ جب رہتے تھے تب سے وہ ہم لوگوں کو جانتے تھے. اچھا وہ چونکہ چوڑی بیچنے کا چل پھر کر کے کام کیا کرتے تھے تو ہر وقت وہ اپنا بازار میں رہا کرتے تھے. اچھا کہیں بھی ہم لوگ آئے جائیں تو وہ اپنا دیکھ لیتے تھے, اور جہاں کوئی غلط کام کرتے وہ انہوں نے دیکھا, سیدھے آئے اور آ کر کے ابی سے بتا دیا کہ آج ایوبی یہ کر رہے تھے, آج صوفی یہ کر رہے تھے. تو ہم لوگ ان سے بہت چڑھتے تھے کہ ان کو پتہ نہیں کیا مزہ آتا ہے چغل خوری میں, جہاں کہیں دیکھ لیا آ کر کے بتا دیا. ایک دن مدرسے سے پڑھ کر کے لوٹ رہے تھے, گرمی تھی بہت, رکشے کے پیسے ملتے تھے رکشے سے آنے جانے کے, تو ہم لوگوں نے دونوں بھائیوں نے کہا کہ آج رکشے سے نہیں جائیں گے, آج پیدل چلیں گے اور برف کی چسکی لے لیتے ہیں. تو وہ چسکی لے کر راستے میں کھاتے ہوئے آ رہے تھے, انہوں نے کہیں دیکھ لیا اور ہمارے گھر پہنچنے سے پہلے آ کر کے کہہ دیا کہ وہ آج بچے جو ہے وہ سڑک پہ چسکی کھا رہے تھے. اب گھر آئے تو کلاس لگ گئی کہ بھئی تمہیں کھانا تھا تو گھر لے کے آنا چاہیے تھا, سڑک پہ کھانے کا کون سا تو لیکن اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے, بہت محبت کرتے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کی محبت ہی تھی کہ اگر ان چھوٹے چھوٹے کاموں پر ان کی تنبیہ نہ کی گئی تو یہ آگے غلط عادتیں ان کی بڑھتی اور بگڑتی چلی جائیں گی. آج چونکہ معاشرے سے یہ چیز نکل گئی, آج کل تو اولاد کے ہم باپ نہیں ہے بلکہ اولاد ہماری باپ بن گئی, اور یوں سمجھتے ہیں کہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جائز ناجائز ہر بات مان لو, اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈانٹو مت چاہے وہ کچھ کرے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جہاں وہ ذرا سی سمجھدار ہوئی اور ذرا اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی وہ فوراً بغاوت کے تیور آ جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے اس معاشرے کو چھوڑ دیا ہے جہاں معاشرے کا ہر فرد ہم میں سے ہر ایک کی فکر کرنے والا تھا. وہ دوسروں کے بچوں کو دوسروں کا بچہ نہیں سمجھتا تھا, وہ دوسروں کے بچوں کو بھی اپنا بچہ سمجھتا تھا کہ اس کی غلط حرکت اور اس کا بگڑ جانا یہ اس کے بچے کا بگڑنا نہیں ہے, یہ میرے بچے کا بگڑنا ہے کہ میرے پڑوس میں رہتے ہوئے یہ بگڑ گیا, میرے سامنے رہتے ہوئے یہ بگڑ گیا. ہر ایک معاشرے کے اندر اس سوچ اور فکر کے ساتھ جی رہا تھا, تو اچھے لوگ بن رہے تھے. اب جب یہ سوچ بدل گئی, ان کا نہیں اب پڑوسی تو دور کی بات ہے, اب تو بھائی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہمارے بچوں سے کچھ کہہ دے کہ بھائی صاحب آپ ہمارے بچوں سے کچھ مت کہا کریے, ان کے غلط صحیح کی دیکھ بھال ہم سب کر رہے ہیں نا, آپ ان سے کچھ مت کہیے, بھائی کو اجازت نہیں. تو اب ظاہر بات کہ پھر اس معاشرے کا سدھرنا اور اس معاشرے میں رہنے والے افراد کا صحیح ہونا کیسے ممکن؟ قرآن نے ہم کو ایک اصول دیا تھا, ایک زندگی دی تھی کہ تم اپنی معاشرتی زندگی کو اچھا کیسے بنا سکتے ہو. اپنی سوچ اچھی بناؤ, مثبت سوچو, غلط مت سوچو, ہر ایک کے بارے میں غلط مت سوچو, اچھا سوچو. غلط سوچ تم کو پھر غلط کی طرف لے جائے گی, پھر تم جاسوسی میں لگ جاؤ گے, پھر تم غیبت میں لگ جاؤ گے, پھر تم بہتان میں لگ جاؤ گے, پھر تم جھوٹ بولنے لگو گے, پھر تم الزامات لگانے لگو گے, پھر تم تہمتیں لگانے لگو گے, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. پھر آگے چل کر کے پھر وہ مقدمات شروع ہو جائیں گے, لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے, جائیداد پہ لڑائی جھگڑے ہوں گے, آپس میں بول چال بند ہوگی, ایک دوسرے کے آنا جانا بند ہوگا, شکلیں صورتیں دیکھنا بند ہوگا, سب شیرازہ منتشر ہو جائے اور ہم اکیلے رہ جائیں گے. معاشرے میں جیسے جیسے یہ بگاڑ بڑھتا چلا گیا,
تو ہر آدمی اپنے گھر کے مسائل میں اکیلا بنا ہوا ہے. ہر آدمی کہ اپنے مسائل سے وہ خود جوجھ رہا ہے، بس کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے. آپ میں سے جو تھوڑا عمر رسیدہ لوگ ہیں، آپ نے آج سے 20-25 سال پہلے کی بھی شادیاں دیکھی ہوں گی اور آج کی بھی شادیاں آپ دیکھ رہے ہیں. 20-25 سال پہلے محلے میں کسی ایک گھر میں شادی ہوتی تھی اور محلے کے سارے جوان اس کے گھر میں لگ جاتے تھے. بہن کی شادی ہے جی، سب لگ گئے کھانا کھلانے پر، سب لگ گئے کام کرنے پر. نہ بوفے سسٹم تھا، نہ بیرے تھے، نہ ویٹر تھے، کچھ نہیں تھا، اور بہترین دسترخوان پر بٹھا کر عزت کے ساتھ کھانا کھلا کر رخصت کیا جاتا تھا. اب تو باہر والے تو دور کی بات، گھر والے ہی استری کر کے کپڑے پہن کے آتے ہیں کہ ہمارے کپڑے پہ کہیں شکن نہ پڑ جائے. اب ظاہر بات ہے کہ جب گھر والے اس سوچ کے ساتھ آ رہے ہیں تو باہر والا تمہارے ساتھ کیوں کھڑا ہونے لگا؟ جب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ان کے چچا وہ جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑے ہوئے، اور ان کا بھتیجا وہ جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہوا ہے، اور ان کا وہ ماموں گلے میں ہاتھ ڈالے ادھر کھڑا ہوا ہے، تو میں ہی سر رہی ہوں جو دوڑا دوڑا کر کے کھانا لا کر کے کھلاؤں. اب نتیجہ یہ ہے کہ جب کیا بتائیں صاحب، کوئی کام کرنے والا نہیں ہوتا ہے، مجبوراً کھڑے ہو کے کھانا کھلانا پڑتا ہے. یہ مجبوری تو ہم نے جب پیدا کی ہے جب ہم نے معاشرے کو تتر بتر کر دیا ہے، اپنی زندگی کو بالکل تنہا کر لیا. قرآن نے جو زندگی ہم کو دی تھی وہ زندگی یہ تھی کہ آپس میں ایک بن کر کے، مل جل کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی سوچ بنا کر کے، ایک دوسرے سے خوشگمان ہو کر کے، ایک دوسرے کے وقت پر کام آنے والے بن کر کے، ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیرخواہ بن کر کے تم معاشرے میں جیو. ہم میں سے ہر فرد کو یہ پیغام دیا گیا تھا، اور اگر امت کے افراد قرآن کی ان تعلیمات پر اپنے آپ کو لے آئیں تو معاشرہ آج پھر انہی اصولوں پر کھڑا ہو سکتا ہے، اور یہاں وہ سب کچھ ہو جائے گا جو ماضی میں ہوتا تھا. اس لیے اپنی ذاتی زندگی سے ان چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، میرا اپنا حال کیا ہے. اگر میں اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے پاک صاف کر لوں کہ میں کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہوں، میں کسی کی فکر میں نہ لگوں، میں کسی کی غیبت نہ کروں، میں کسی سے اپنے حق کا مطالبہ نہ کروں، جس کا حق میرے ذمے میں ہے میں اس حق کو ادا کر دوں، میں اپنی ذات سے اس کام کو شروع کر دوں، اور اسی کی ذہن سازی جو میرے ماتحت ہیں ان کی یہ ذہن سازی میں کرنے لگوں، ان کو یہ سمجھاؤں کہ قرآن نے ہم کو یہ زندگی دی، قرآن نے ہم کو یہ سکھایا ہے، یہ بتایا ہے. اگر ایک گھر کے چند افراد، میں اور میری بیوی اور میرے بچے، اگر صرف یہی اس پر تیار ہو گئے، یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ایک فرد اگر اس پر محنت کر کے اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو تیار کر لے تو نہ جانے کتنے محلوں اور کتنے علاقوں کے اندر صحیح معاشرے کی صحیح بنیاد پڑ جائے گی کہ بھئی اسلامی معاشرہ یہ ہے. آنے والوں کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، ساتھ رہنے والوں کے ساتھ، ہر وقت کے یاروں دوستوں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ ہم کو زندگی کیسے گزارنی ہے قرآن نے سکھایا ہے. اس کو سیکھا جائے، سیکھ کر کے اپنی زندگی کو اس طرح بنایا جائے، انشاءاللہ بہت آگے تک چلے جائیں گے. اس لیے ہم سب اس کی نیت بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ ہمارا معاشرہ اچھا بنے. دیکھو ہماری عبادات بہت تھوڑی سی ہیں، بہت تھوڑی سی ہیں. 5 وقت کی نماز، رمضان کا روزہ، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ، زندگی میں 1 مرتبہ حج. یہ تھوڑی سی عبادات ہیں، لیکن معاشرت یہ 24 گھنٹے کا مسئلہ ہے، دن رات کا مسئلہ ہے، سفر حضر کا مسئلہ ہے، جوان بوڑھے کا مسئلہ ہے، مرد عورت کا مسئلہ ہے،
باپ بیٹے کا مسئلہ ہے، بھائی بھائی کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کا مسئلہ ہے، سب کا مسئلہ اس معاشرے سے جڑا ہوا ہے۔ اور اس معاشرت کی اصلاح کو ہم نے دین نہیں سمجھا ہے کہ یہ معاشرہ سدھرے اور اس معاشرے کا فرد میں ہوں، میں سدھروں، اس کو ہم نے دین نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی مذاکرے کی چیز ہے، یہ بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے، اس کو سیکھا جائے اور قرآن اور سنت کے مطابق اپنی معاشرتی زندگی کو لانے کی کوشش کی جائے کہ اللہ نے کیا بتایا، رسول اللہ نے کیا بتایا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو لانے کی ضرورت ہے۔ یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، میں نے جو بات کہی تھی کہ جوائنٹ فیملی کا تذکرہ نہیں ہے لیکن جوائنٹ قلوب کا تذکرہ ہے، دل ملے رہنے چاہیے، دلوں میں محبت ہونی چاہیے، دلوں میں ایک دوسرے کی قدردانی ہونی چاہیے، دلوں میں ایک دوسرے کے وقت پر کام آنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں بے انتہا ضروری ہیں۔ یہ دل کا ٹوٹ جانا جھاڑو کا بکھر جانا ہے، دل کا جڑے رہنا جھاڑو کا بندھا رہنا ہے۔ مفہوم غلط سمجھ لیا گیا کہ جسموں کے جڑے رکھنے کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی جھاڑو بندھی ہوئی، جسم جڑے ہوئے ہیں، دل اندر سے پھٹے ہوئے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، نظر یہ آتا ہے کہ سب ایک ہیں لیکن اندر سے دل سب کے پھٹے ہوئے ہیں، اور یہ نفاق کی علامت ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ منافقین کے بارے میں کہا ہے قرآن نے یہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى کہ تم کو یہ منافق نظر یہ آئے گا کہ سب ایک جگہ پر ہیں لیکن ان کے اندر کا حال یہ ہے کہ ان کے اندر سے دل پھٹے پڑے ہوئے ہیں۔ آج آپ ان جوائنٹ فیملیوں میں جا کر کے دیکھ لیجئے جہاں یہ نظر آتا ہے کہ سب ایک جگہ رہ رہے ہیں، سب ایک ساتھ ہیں، لیکن اندر کا حال یہ ہے کہ اس کا اس سے، اس کا اس سے، اس کا اس سے دل پھٹا پڑا ہوا ہے۔ ہمارے جسم الگ الگ ہوتے لیکن ہمارے دل اندر سے جڑے ہوئے ہوتے تو ہم سب ایک دوسرے کے معین و مددگار ہوتے، ہم سب ایک دوسرے کی خوشیوں میں خوش ہوتے، ہم سب ایک دوسروں کے دکھ پر دکھی ہوتے، ہم سب ایک دوسرے کے کاموں کے وقت پر کام آتے اگر ہمارے دل اندر سے جڑے ہوئے ہوتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات پر اگر ہم اپنی زندگی کو لائیں گے تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ دلوں کو جوڑا رکھیں گے، اللہ دلوں کو جوڑا رکھیں گے۔ اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ مجھے بھی عمل کرنے والا بنا دے اور آپ سب کو بھی عمل کرنے والا بنا دے۔